बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तक़बिल में होने वाले मुज़ाकरात एक सवालिया निशान बने हुए हैं। सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात अमरीका की शराइत पर होंगे या ईरान की चार्टर ऑफ डिमांड्स पर। इस वक्त जंग में किसका पल्ला भारी है? क्या ईरान अमरीका पर नफसियाती बरतरी हासिल कर चुका है या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों में ये सदाकत मौजूद है कि ईरान अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी सूरत अमरीका से अपनी शराइत मनवा सके? ईरान अमरीका को क्यों संजीदा नहीं ले रहा और अमरीका को संजीदा ना लेने की ईरान मजीद क्या कीमत अदा कर सकता है? ईरान की दो आला तरीन सियासी शख्सियात के नाम हिट लिस्ट से क्यों निकाले गए, किसके कहने पर निकाले गए? अगर ये मुज़ाकरात हुए तो ये मुज़ाकरात कहाँ पर होंगे? पाकिस्तान का इस पूरे डायलॉग प्रोसेस में क्या रोल होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुस्तकबिल के मुज़ाकरात के हवाले से शुकूक व शुबहात के इजहार का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये दावे कर रहे हैं कि ईरान अमरीका से डील चाहता है, ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है। ट्रंप ये भी समझते हैं कि अमरीका ईरान की फौजी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुका है। मगर जब अमरीका ये दावा करता है कि फौज तबाह हो गई, मुज़ाकरात के लिए मुआहदे के लिए भीख मांगी जा रही है, तो साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट उनके अपने ही बयान की नफी करती हुई हमें दिखाई देती है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए, डील के लिए संजीदा नहीं है। ईरान को संजीदगी दिखानी पड़ेगी। अगर ईरान संजीदा ना हुआ तो फिर ईरान को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। संजीदा होना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा मुल्क जो मुकम्मल तौर पर ट्रंप के लिए तबाह बर्बाद हो चुका है, जो ट्रंप के पांव पकड़ रहा है, ट्रंप उसी से कह रहा है कि वो संजीदा नहीं है, या वो संजीदा है या फिर जितनी बातें अमरीकी सदर दावे के तौर पर कर रहे हैं वो तमाम की तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान को डिक्टेट कर सकें, ईरान के ऊपर किसी भी किस्म की कंडीशंस को इम्पोज कर सकें। अब जो होगा वो ईरान की शराइत पर होगा, ईरान की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। अमरीकी सदर ने जो करना था, जो वो कर सकते थे, वो उन्होंने करके देख लिया है और अब ईरान की बारी है। ईरान जवाब देगा और वो जवाब न सिर्फ सुनाई दे रहा है बल्कि पूरी दुनिया को अब दिखाई दे रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से 15 नुकात पर मुश्तमिल एक प्लान दिया गया और ये प्लान पाकिस्तान के हवाले किया गया। इस प्लान के हवाले से पाकिस्तान में इसहाक डार साहब ने इस बात की वजाहत भी की कि उन्होंने इस पैगाम को ईरान तक पहुंचाया। अब ट्रंप के दावे ये हैं कि ईरानी क़यादत डील करना चाहती है मगर वो अपनी पब्लिक से डरते हैं। वो पब्लिक में ये नहीं कह सकते कि हम अमेरिका के साथ डील के लिए तैयार हैं। अगर वो ये कहेंगे कि हम अमेरिका के साथ डील के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मारे जाएंगे अवाम के हाथों, और अगर वो अमेरिका को इनकार करते हैं तब भी वो मारे जाएंगे। तो दोनों सूरतों में ट्रंप के ख्याल में मारे जाने का जो चांस है वो ईरानी क़यादत के पास है। मगर इस पूरे मारे जाने वाले क्राइसिस के दौरान, धमकियों के दौरान, एक नई डेवलपमेंट यहाँ पर यह है कि अमरीकी सदर जब एक तरफ ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, आलमी जरीदे ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के दौरान
امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو کنکلوڈ کر دیا جائے، تو وہیں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ امریکی صدر کی اب یہ خواہش ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ امریکی فوجوں کو ایرانی سرزمین پر اتاریں اور ایران کا ایک جزیرہ جو کہ تیل کی دولت کے حوالے سے مالا مال کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس جزیرے کے اوپر قبضہ کر لے۔ اور اس مقصد کے لیے پینٹاگون نے تقریباً 3 سے 4 ہزار ایلیٹ فورس کے جوان، 82 ایئر جو بھی ان کی کور ہے، اس کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور اس مقصد کے لیے اب تیاری ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ مذاکرات کے لیے کتنا سنجیدہ ہے اور جنگ کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے مذاکرات کو ایک اسٹریٹجی کے طور پر اناؤنس کیا ہے، اور امریکہ یہ اسیس کرنا چاہتا ہے کہ ایران اب کس پوزیشن میں ہے نفسیاتی طور پر، کتنی دیر تک ایران اس جنگ کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ امریکہ ٹیمپرامنٹ کو ٹیسٹ کر رہا ہے ایران کے۔ اگر تو سپرٹس ایران کی یہ ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس جنگ کو فوری طور پہ کرتے ہیں ختم، بات چیت کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لے گا کہ ابھی امریکہ کو مزید اتنا پریشر ڈالنا ہے کہ وہ ایران کی چیخیں نکلوا دے۔ دوسری جانب اس پوری میسج کمیونیکیشن کے دوران 2 شخصیات کو ہٹ لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اب یہ ایرانی وزیر خارجہ ہیں اور یہ ایرانی اسپیکر قومی اسمبلی کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ایرانی پارلیمنٹ ہے اس کے جو اسپیکر ہیں باقر صاحب، ان دونوں کے نام ہٹ لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ جو 2 شخصیات ہیں ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ نام پاکستان کی درخواست پر نکالے گئے۔ پاکستان نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان دونوں ناموں کو نکال دیا جائے، کیونکہ اگر یہ 2 نام بھی مارے گئے تو پھر کوئی ایسا شخص ایران کے اندر اویلیبل نہیں ہوگا جس کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، ڈائیلاگ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر یہ لوگ پاکستان آتے ہیں تو اسرائیل ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ انہیں پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو پاکستان نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ جہاں پر امریکہ کے نائب صدر پاکستان آنا چاہتے ہیں وہیں پر ایرانی قیادت کی موجودگی کو بھی میک شور کیا جائے۔ بٹ سٹل ایک طرف امریکہ کے 15 نکات ہیں اور دوسری طرف ایران کی 6 شرائط ہیں۔ اب 15 نکات کتنی بھاری ہیں اور 6 شرائط کتنی مضبوط ہیں، یہ اب ایک مقابلہ ہے کہ کون کس کی کتنی بات کو تسلیم کرتا ہے، کیا کوئی کامن گراؤنڈ ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہ سوال ہوگا۔ مگر یہاں پر پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا میڈیا بہت سینسٹیو ہے، اس بات کو ایک بڑے ایک وکٹری کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب پاکستان ایک لائم لائٹ میں آ گیا، پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک فتح ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اور اس پوری ڈپلومیٹک وکٹری میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار تھا اور اب پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دیکھیں انڈین میڈیا پاگل ہو گیا۔ تو آئی تھنک کہ آپٹکس بڑے اچھے ہیں، پاکستان کو قدرت کی جانب سے ایک اچھا رول ملا ہے، ہمیں اس رول پر فوکس کرنا چاہیے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، جس وقت یہ ڈیل کامیاب ہوگی یا یہ ڈیل لاک ہوگی تو آٹومیٹیکلی پاکستان کی عزت میں، اس کے وقار کے اندر اضافہ ہوگا۔ مگر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ثالثی ناکام ہوئی، اگر یہ ڈائیلاگ کا پروسیس فیل ہوا تو پھر اس کا سب سے بڑا وکٹم بھی پاکستان ہی ہوگا، کیونکہ یہ ضامن کی بھی کمزوری اس میں دکھے گی، ثالث کا رول بھی کمزور دکھائی دے گا، یا ثالث اتنی اچھی ثالثی نہیں کروا سکا تو وہاں پر بھی ہماری ہی صلاحیتوں کا امتحان ہے انڈائریکٹلی۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ثالثی کے بعد اگر ہمیں کسی ایک فریق کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو پھر پاکستان کیا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ کچھ بڑے ٹاپ برننگ ایشوز
ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایران اپنا نیوکلیر پروگرام وائنڈ اپ کرے گا، امریکہ سے سول نیوکلیر ڈیل حاصل کرے گا، ایران پر سے پابندیوں کا خاتمہ ہوگا، آبنائے ہرمز کو ایک فری زون کے طور پر تسلیم کرے گا، یا پھر جو ایران کی شرائط ہیں کہ آپ کو معاوضہ دینا پڑے گا، آپ کو خطے میں سے تمام اپنی ایئر بیسز کو ختم کرنا پڑے گا، گارنٹی دینی پڑے گی کہ آج کے بعد آپ ایران کی طرف نہیں دیکھیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے یا ایران مزید غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.